اب ظاہر ہے کہ جب لطیفے سنانے کا مقابلہ باقاعدہ سرکاری طور پر شروع ہو جائے تو شیریں مزاری صاحبہ کو کون روک سکتا ہے؟ وہ بھی تو ایک منتری ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی حکومت کی سنت کو آگے بڑھاتے ہوئے مہوش حیات پر ایک مرتبہ پھر نظر عنایت فرمائی ہے اور انہیں انسانی حقوق کا چیمپئن یعنی کہ برانڈ ایمبیسڈر یعنی کہ اعزازی سفیر بنا کر قوم کو ایک مرتبہ پھر سر پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے. مہوش حیات ایسا لگ رہا ہے کہ اس حکومت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. صدارتی تمغہ ہو تو مہوش حیات کو ملے, برانڈ ایمبیسڈرشپ ہو تو مہوش حیات کو ملے. ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی ہستی اس وقت موجود ہے اور وہ ہے مہوش حیات. پتہ کرنا پڑے گا کہ مہوش حیات کس کو سب سے زیادہ پسند ہے. آفتاب صاحب, سر یہ حکومت مہوش حیات پر اتنی مہربان ہے کہ اب میرا بھی دل چاہنے لگا ہے کہ میں اپنا نام بدل کے مہوش حیات رکھ لوں. چکر کیا ہے؟ مہوش حیات کس کو اتنی پسند ہے؟ صدارتی ایوارڈ ملتا ہے تو وہ بھی ان کو ملتا ہے, برانڈ ایمبیسڈر بناتے تو ہم مر گئے کیا؟ مطلب کیا ہے یہ چاچے ماموں کو نوازنے کی؟ صدارتی ایوارڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے 1 سال پہلے اور اس کے بعد 23 مارچ کو وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. دے دیا. تو پچھلے سال تو ہماری اس وقت گورنمنٹ نہیں تھی جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ضرور ہے کہ 23 مارچ کو ہم نے رانا ارشد صاحب یہ ولی بھی آپ کے گلے میں آ گئی کہ مہوش حیات کو صدارتی جو تمغہ ملا ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے ملا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کیا؟ یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا, اناؤنس ہو جاتا ہے. اطلاعات کچھ اور. چلیں دیکھیں سر تھوڑا سا توقف رانا ارشد صاحب. اب یہ اس معاملے میں میں زیادہ مناسب نہیں ہے. رسپانسبل میڈیا ہے, ہم سب رسپانسبل. دیکھیں یہ تو شیریں مزاری صاحبہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتی ہیں کیونکہ میں نے ابھی آپ سے ہی سنا ہے, میں نے آج ٹی وی نہیں دیکھا, میں صبح ساتھ بزی تھا, تو بہتر ہے کہ وہ چلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.